ذکر کر رہے تھے، خاص طور پر آپ کو ماضی کے حوالے سے بھی بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے ماضی میں اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں چیف آف دی آرمی سٹاف کی، اور اس بار کس طریقے سے ہوئی ہے، اور یہ ایک آئینی طریقہ ہے اور یہ آئینی طریقہ ہی فالو کیا جا رہا ہے ہمیشہ سے، اور آگے بھی کیا جانا چاہیے، جس آئینی طریقہ کار کو فالو کرتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے اپنی ثوابدید کا استعمال کیا اور آرمی چیف کی تعیناتی کی ہے۔ یہ آرمی چیف کی تعیناتی کے ساتھ ساتھ ہم اس پورے معاملے پر کچھ آئینی عمل کا ذکر بھی کر رہے تھے، قانونی جو پہلو ہیں اس کی بھی بات کر رہے تھے کہ کیا کیا آپشنز ہیں اس وقت حکومت کے پاس، کہ اگر کسی قسم کی کوئی کنٹروورسی پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو کیا حکومت کے پاس آپشنز موجود ہیں، اور اس کا جواب بھی ہمیں مل گیا، کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب نے جو اس وقت اہم خبر ہمیں دے دی سما سے بات کرتے ہوئے، اس میں تمام چیزیں واضح ہو چکی ہیں، کیونکہ انہوں نے صاف صاف یہ کہہ دیا کہ آرمی چیف کا عہدہ سنبھالنے تک جنرل عاصم منیر کے ریٹائرمنٹ میں توسیع کر دی گئی ہے۔ اور اس وقت جو ہمارے ہیڈ آف انویسٹیگیشن یونٹ ہے سما کے، وہ بھی آرمی ایکٹ کے حوالے سے یہی بتا رہے تھے، جو کہ آرمی ایکٹ کا قانون ہے کہ وزارت دفاع کے پاس کیا اختیارات ہیں، اور ریٹائرمنٹ، ریلیز اور ڈسچارج کے حوالے سے کیا اختیارات حاصل ہیں، کس طریقے سے اس طریقے سے ریٹائرمنٹ میں توسیع دی جا سکتی ہے اگر ایسا کہیں ممکن ہوتا ہے کہ ان کے ریٹائرمنٹ میں صرف 2-3 یا 3 دن باقی رہ گئے ہیں، تو اس طریقے سے ان کی ریٹائرمنٹ میں توسیع کی جا سکتی ہے۔ اور اس میں جو پرائرٹی ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ اس پورے پروسیس کو بڑا ہی سموتھلی مکمل کیا جائے۔ آپ کو بتائیں کہ لیفٹیننٹ جنرل سید عاصم منیر پاک فوج کے اگلے سالار اعلیٰ ہوں گے۔ جنرل سید عاصم منیر ڈی جی ISI اور کور کمانڈر گجرانوالہ سمیت کئی اہم عہدوں پر خدمات انجام دے چکے ہیں۔ عاصم منیر نے DG ملٹری انٹیلیجنس میں بھی ذمہ داریاں نبھائی ہیں، جبکہ جنرل عاصم منیر اس وقت کوارٹر ماسٹر جنرل کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ انہیں مارچ 2018 میں ہلال امتیاز ملٹری کے اعزاز سے بھی نوازا گیا۔ لیفٹیننٹ جنرل سید عاصم منیر احمد شاہ کا فوجی کریئر انتہائی شاندار رہا ہے۔ انہیں فرنٹیئر فورس ریجمنٹ کی 23ویں بٹالین میں کمیشن ملا۔ کاکول سے پاس آؤٹ ہوتے وقت انہوں نے اعزازی شمشیر حاصل کی۔ وہ آفیسر ٹریننگ سکول منگلا کے 70ویں کورس سے ہیں۔ سید عاصم منیر کو ستمبر 2018 میں لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی دی گئی اور انہیں DG ISI کے عہدے پر تعینات کیا گیا۔ 16 جون 2019 کو لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے ان کی جگہ لی تو لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کو کور کمانڈر گجرانوالہ کی اہم ذمہ داری سونپ دی گئی۔ وہ 6 اکتوبر 2021 تک اس منصب پر رہے۔ 2 اسٹار جنرل کی حیثیت سے عاصم منیر احمد شاہ DG ملٹری انٹیلیجنس کے اہم عہدے پر تعینات رہے۔ وہ شمالی علاقہ جات میں تعینات فوجی دستوں کے کمانڈر کے طور پر بھی خدمات انجام دے چکے ہیں۔ انہیں مارچ 2018 میں ہلال امتیاز ملٹری کے اعزاز سے نوازا گیا۔ تو آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ لیفٹیننٹ جنرل طاہر شمشاد مرزا اس وقت کور کمانڈر راولپنڈی کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ان کے فوجی کیریئر پر اسلام آباد سے سمیرہ خان رپورٹ کریں گی۔ لیفٹیننٹ جنرل طاہر شمشاد مرزا اکتوبر 1985 میں پاک فوج کا حصہ بنے جب انہوں نے سندھ ریجمنٹ کی 8ویں بٹالین میں کمیشن حاصل کیا۔ سیکنڈ لیفٹیننٹ سے لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے تک ان کی ترقی کا سفر شاندار رہا اور انہوں نے اس دوران کئی اہم عہدوں پر ذمہ داریاں انجام دی۔ لیفٹیننٹ جنرل طاہر شمشاد مرزا 8 ستمبر 2021 سے کور کمانڈر راولپنڈی کے عہدے پر فائز ہیں۔ وہ اس سے قبل چیف آف جنرل سٹاف کے طور پر خدمات انجام دے رہے تھے۔ نومبر 2019 تک ان کی سابقہ اسائنمنٹس میں ایڈجوٹنٹ جنرل اور ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز کے عہدے شامل ہیں۔ 3 اسٹار جنرل کی حیثیت سے ترقی سے پہلے طاہر شمشاد مرزا نے اوکاڑا میں 40ویں انفینٹری ڈویژن کی کمانڈ بھی کی۔ انہوں نے اس کے علاوہ بھی کئی اہم عہدوں پر خدمات انجام دی۔ تو نیا آرمی چیف کون ہوگا، اس حوالے سے اب فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کو نیا آرمی چیف مقرر کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، جبکہ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے ٹویٹر بیان میں یہ واضح کر دیا ہے کہ جنرل عاصم منیر اگلے سالار اعلیٰ ہوں گے، اور لیفٹیننٹ جنرل طاہر شمشاد کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی ہوں گے۔ وزیر اعظم کی جانب سے سمری صدر پاکستان کو ارسال کر دی گئی ہے، جو کہ اب وہاں پر موصول بھی ہو گئی ہے، اور اس پر اب حتمی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں کہ کس طرح سے اس پروسیس کو
کو آگے بڑھانا ہے اور اس سلسلے میں اہم ملاقاتوں کا سلسلہ اب سے کچھ ہی دیر میں ایک مرتبہ پھر سے شروع ہوگا۔ صدر پاکستان کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی اہم ملاقاتیں کریں گے، جس میں کہیں کہیں یہ ذکر بھی آ رہا ہے کہ شاید عمران خان صاحب سے بھی ان کی ایک ملاقات طے ہے، لیکن اس کے ابھی بہت کلیئر نہیں اس حوالے سے کوئی خبر سامنے آ سکی ہے، لیکن اہم ملاقاتوں کا سلسلہ اب شروع ہو جائے گا اور اس کے بعد باضابطہ طور پر سمری پر دستخط ہوں گے، اس طرح کی خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ تو آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ کچھ ہرڈلز جس طرح کی چیمہ گوئیاں تھیں کہ کریٹ کی جا سکتی ہیں، کچھ متنازع مزید بنایا جا سکتا ہے، تو اس پر وزیر اعظم کے معاون خصوصی عرفان قادر صاحب نے سما سے گفتگو کی ہے اور واضح کر دیا ہے کہ صدر کے پاس پاک فوج میں تعیناتی سے متعلق وزیر اعظم کی سمری روکنے کا کوئی اختیار ہی موجود نہیں ہے۔ سما سے گفتگو میں عرفان قادر نے یقین ظاہر کیا ہے کہ صدر آج ہی آرمی چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے ناموں کی منظوری دے دیں گے۔ تو دفاعی تجزیہ کار معین الدین حیدر نے بھی سما سے گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کی تقرری پر حکومت کی مس ہینڈلنگ پر تنقید کی گئی ہے ان کی جانب سے۔ انہوں نے کہا کہ جو ہوا سو ہوا، اب آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ جتنی پروموشنیں ہوتی ہیں وہ وایا ڈیفنس منسٹری، پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ کے پاس جاتی ہیں، اور جب تک پریزیڈنٹ ان کو سائن نہ کر دے وہ ان کو اناؤنس نہیں کیا جاتا، نہ کسی کو پتہ ہوتا ہے کہ کون کون پروموٹ ہوا ہے۔ ہم امید یہی کرتے ہیں کہ اس پہ اور زیادہ کوئی پیچیدگیاں پیدا نہیں ہوں گی اور زیادہ سوال جواب نہیں ہوں گے، اور اس کو ایکسپٹ کر لیا جائے گا تاکہ ملک آگے چلے۔ تو یہ باتیں اس وقت ان کی جانب سے کی جا رہی تھیں، اور ہم یہ بھی دیکھ رہے تھے دفاعی تجزیہ کار جو ہمارے ساتھ موجود تھے معین الدین حیدر صاحب، انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کی تقرری پر حکومت کی مس ہینڈلنگ پر انہوں نے کچھ تنقید کی اور یہ سما سے گفتگو کرتے ہوئے تمام باتیں کیں۔ عرفان قادر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں، انہوں نے بھی یہ واضح کر دیا کہ صدر کے پاس پاک فوج میں تعیناتی سے متعلق وزیر اعظم کی سمری روکنے کا اختیار ہی نہیں ہے۔ سما سے گفتگو میں عرفان قادر نے یقین یہ ظاہر کیا کہ صدر آج ہی آرمی چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے ناموں کی منظوری دے دیں گے۔ ایک سوال پر معاون خصوصی نے یہ بتایا کہ حاضر سروس افسر کو ریٹین کیا جا سکتا ہے، بولے کچھ لوگ عمران خان کو مس لیڈ کر رہے ہیں، غلط مشورے دے رہے ہیں، خان صاحب کو چاہیے معاملات کو خوش اسلوبی سے حل ہونے دیں۔ رائے میں صرف حکومت شامل نہیں ہے بلکہ اتحادی بھی شامل ہے اور پاکستان کی فوج بھی شامل ہے۔ جنرل عاصم منیر آج حاضر سروس ہیں، اور ایک حاضر سروس شخص کو چیف آف دی آرمی اسٹاف آئین کے نیچے اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے۔ صدر اس پہ دستخط کریں گے کیونکہ ان کے پاس کوئی رستہ ہی نہیں ہے۔ آئین کہتا ہے کہ وہ پابند ہیں وزیر اعظم کے ایڈوائس کے۔ کچھ لوگ خیال کر رہے ہیں کہ جی وہ 15 دن 20 دن، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور یہ آج ہی یہ تقرری جو ہے ہوگی، اور آج ہی مجھے امید ہے اور یقین ہے کہ صدر پاکستان اس پہ دستخط سب فرما دیں گے۔ کوئی اختیار ان کو روکنے کا نہیں ہے اور وہ روکیں گے بھی نہیں۔ تک جو فالو کیا ہے خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ کو، ان کے تو اپنے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو جو لوگ ایڈوائز کر رہے ہیں وہ غلط ایڈوائز کر رہے ہیں، ان کو مس لیڈ کر رہے ہیں۔ تو ان کو ابھی بھی چاہیے کہ یہ جو اس طرح کی باتیں ہیں اس کی وہ اس طرف مت جائیں اور ملک کو انتشار کی طرف مت لے کے جائیں۔ اور اسی معاملے پر دفاعی تجزیہ کار رضا محمد خان نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ تھینک یو ویری مچ سر فار جوائننگ اس۔ سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ اس معاملے کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور یہ پروسیس آپ کو کس طرح سے آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ دونوں اپوائنٹمنٹ جو ہیں یہ بہت ہی کوالیفائڈ اور ایکسپیرئنس لوگوں کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے، اور اس سے جو کنٹروورسیز تھی وہ انشاءاللہ ابھی بالکل ختم ہو جائے گی، اور نہ صرف آرم فورسز کے لیے بلکہ پوری قوم کے لیے یہ خوشی اور اطمینان کی بات ہونی چاہیے۔ یہ فیصلہ جو ہے بالکل مناسب وقت کے اوپر ہوا ہے، اور میرٹ اور سینئرٹی دونوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے، اور یہ ہماری جو نیشنل سیکیورٹی ہے اور انٹرنل سیکیورٹی دونوں کے اوپر اس کے پازیٹیو امپیکٹ ہوگا۔ نہ صرف یہ بلکہ دیکھیں یہ اس طرح کے اپوائنٹمنٹس ہیں جو کہ ریجنل سیکیورٹی کے لیے اور اکنامک اسٹیبلٹی کے لیے بھی ان کا ایک رول ہوتا ہے۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان کے جو حالات ہے وہ ابھی اسٹیبلائز نہیں ہیں، یہاں پہ دہشت گردی ابھی تک پاکستان کے اندر ہو رہی ہے۔ FATF کے گرے لسٹ سے ہم نکل تو آئے ہیں، لیکن انڈیا ابھی بھی کوشش کر رہا ہے کہ ہم واپس اس میں چلے جائیں۔ تو میرے خیال میں یہ جو ملٹری لیڈرشپ ہے
سینئر ملٹری لیڈرشپ سویلین لیڈر کے ساتھ مل کر ابھی اس کو ایک کنٹینیویشن دیں گے، کنٹینیویشن آف پالیسیز دیں گے، اور اگر انٹرنل اسٹیبلٹی ہماری آئے گی، پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی انشاءاللہ، تو جو ہماری اکنامک اسٹیبلٹی ہے جو کہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، اس میں بھی میں ڈیفینیٹلی امپرومنٹ ہمیں دیکھنا چاہیے، اور باقی اس کا اوور آل امپیکٹ جو ہے وہ ایک پازیٹیو امپیکٹ ہوگا، اور امید ہے کہ اس طرح کے اپوائنٹمنٹس کو اسی اسپرٹ کے اندر سب لوگ لیں گے، اور اس کے اوپر جو ہے ان نیسیسری اس کو پولیٹیسائز نہیں کیا جائے گا، ان نیسیسری پولیٹیسائز نہیں کیا جانا چاہیے۔ اور سر یہ بھی بتائے گا کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کتنی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہم آج یہی ذکر کر رہے تھے آرمی چیف کی تعیناتی کے بعد بہت سارے چیلنجز کا اس وقت ان کو سامنا ہوگا آنے کے بعد، تو ایسے میں ملک میں حالات بہتر ہونا اور سیاسی عدم استحکام نہ ہونا کتنا ضروری ہے؟ اگر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے ملک میں تو اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ بالکل، دیکھیں، اور اس کا میرے خیال میں ایک ہی پنیسیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستانی عوام جو ہمارے ووٹرز ہیں اور جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، ان سب کو یہ بات ذہن میں رکھنی پڑے گی کہ جو پاکستان کے قومی مفاد ہے اس کو اگر آپ ٹاپ کے اوپر رکھتے ہیں، اور پولیٹیکل جو انٹرسٹ ہیں یا جو پرسنل انٹرسٹ ہیں اس کو اگر اس سے نیچے رکھیں گے قومی انٹرسٹ سے، تو میرے خیال میں یہ ہر چیز جو ہے اپنی جگہ پہ خود بخود آ جائے گی، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو میرے خیال میں یہ جو ہمارے بڑے بڑے پرابلمز ہیں، چاہے وہ کاؤنٹر ٹیررزم کو ہوں یا اکنامک اسٹیبلٹی کے ہوں، تو وہ بھی انشاءاللہ درست ہو جائیں گے، اور خصوصاً ہم نے ابھی یہ کوشش کرنی ہے کہ ہمارے جو امیڈیٹ نیبرز ہیں ان کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں فارن آفس کے تھرو وہ مزید بہتر ہو جائیں، اور انڈیا دیکھیں کہ وہ بار بار ایسے بیانات دیتا ہے یا ایسی حرکات کرتا ہے جس سے ہماری جو انٹرنل اسٹیبلٹی ہے اس کو نقصان پہنچتا ہے، اس کو بھی روکنا ہوگا۔ لیکن اوور آل میں ایک دفعہ پھر کہوں گا کہ میرے خیال میں یہ ایک بہت ہی ایک پازیٹیو ڈیسیجنز ہیں، اور اس کا اوور آل امپیکٹ جو ہے وہ پاکستان کے لیے اور پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے اور اکانومی کے لیے انشاءاللہ دس ول آگر ویری ویل فار دیٹ۔ سر یہ بتائیے گا، آپ نہیں سمجھتے کہ اس تعیناتی کو، اس اہم تعیناتی کو کچھ حلقوں کی جانب سے بلا وجہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، جبکہ اگر عاصم منیر کے کریئر پر ہم نظر ڈالیں تو پروفیشنل کریئر ان کا بڑا زبردست رہا ہے۔ عسکری تاریخ میں جنرل سید عاصم منیر پہلے آرمی چیف ہوں گے جو 2 انٹیلیجنس ایجنسیوں یعنی ISI اور ملٹری انٹیلیجنس کی سربراہی کر چکے ہیں، تو کس طرح سے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، اس کے اوپر تو میں نے بالکل شروع میں کہا کہ یہ جو دونوں اپوائنٹمنٹس ہیں یہ ہائیلی کوالیفائڈ لوگوں کو اور ایکسپیرئنس لوگوں کو یہ دیے گئے ہیں، تو ویسے بھی جتنے بھی 3 اسٹارز ہوتے ہیں وہ تقریباً سب کے سب برابر ہوتے ہیں، تو میرٹ اور سینئرٹی دونوں کو کمبائن کر کے ایک ڈیسیجن لیا گیا ہے، اور میرے خیال میں اس ڈیسیجن کو رسپیکٹ کرنا چاہیے، اور اس کو کسی کو بھی اس کو پولیٹیسائز کرنے کی میرے خیال میں حق نہیں بنتا۔ سر اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے۔ پولیٹیسائز کے حوالے سے سر جو بات ہم کر رہے ہیں خاص طور پر صدر مملکت عارف علوی کے حوالے سے، اور پولیٹیسائز کرنے کی اگر کوشش کی جاتی ہے، کیونکہ جس طریقے سے اب یہ فیصلہ سامنے آیا ہے کہ آرمی چیف کا عہدہ سنبھالنے تک جنرل عاصم منیر کے ریٹائرمنٹ میں توسیع کر دی گئی ہے، تو سر اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وزارت دفاع کے پاس بھی اختیارات ہیں اور آرمی ایکٹ کا قانون استعمال کرتے ہوئے بھی یہ اختیارات موجود ہیں کہ یہ ثوابدید کیونکہ وزیر اعظم پاکستان کی ہے، شہباز شریف صاحب کی ہے، تو اگر انہوں نے اپوائنٹمنٹ کر دی ہے تو اس میں اگر کوئی بھی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرے، چاہے وہ صدر مملکت ہی کیوں نہ ہو جو کہ سپریم کمانڈر بھی کہلاتے ہیں پاکستان آرمی کے، کوئی اس میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتا؟ دیکھیں، اس سوال کا جواب میں پہلے آپ کو دے چکا ہوں کہ یہ جو ڈیسیجنز ہوئے ہیں یہ بالکل مناسب ڈیسیجن ہوئے ہیں اور آئین اور قانون کے مطابق ہوئے ہیں، لہٰذا میرے خیال میں اس کے اوپر مزید کوئی اور جو ہے ایکسپلینیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے اس کے اوپر۔
ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ موجود تھے رضا محمد خان صاحب، دفاعی تجزیہ کار ہیں آپ، اور ہم سے گفتگو کر رہے تھے، اور ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے یقینی طور پہ یہ فیصلہ خوش آئند ہے، جس طرح سے اور ایکسپرٹس، لیگل ایکسپرٹ سے بھی ہم نے بات کی ہے، گفتگو کی ہے، تو ان کی جانب سے بھی یہی موقف سامنے آ رہا ہے کہ اس کو مزید متنازع بنانے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے اور ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ ملک میں جو اس وقت عدم استحکام کی ایک سچویشن ہے اس کو کسی طرح سے کور اپ کرنے کے لیے یقینی طور پر یہ ضروری تھا کہ یہ اہم تعیناتیاں کی جانی تھی، اور یہ باضابطہ طور پر اب اس کا اعلان ہم نے دیکھا ہے کہ مریم اورنگزیب صاحبہ کی جانب سے ٹویٹر پر سامنے آیا ہے، اور انہوں نے واضح کر دیا ہے، اور سمری ارسال کی گئی تھی جو کہ بتایا جا رہا ہے کہ اب صدر مملکت کو موصول ہو گئی ہے، اور اس پر اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کوئی اور چارہ نہیں ہے، کوئی اور راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ دستخط کیے جائیں اور اس پروسیس کو اسموتھلی آگے بڑھایا جائے۔ تو یہ آج کی اہم تعیناتی، اس حوالے سے ہم صبح سے اپنے ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے بڑا یہ اہم فیصلہ لیا گیا ہے، آئین اور قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ لیا گیا ہے، اور یہ اہم تعیناتی کا معاملہ اس وقت زیر بحث ہے، اور اس پر بہت زیادہ بحث کی جا رہی تھی سوشل میڈیا پر، کچھ پلیٹ فارمز پر، اور کچھ حلقوں پر اس کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ تعیناتی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی، لیکن اس میں کچھ بچا نہیں ہے کیونکہ سارا کا سارا اختیار وزیر اعظم شہباز شریف کا، وہ فیصلہ دے چکے ہیں۔ بالکل معروف، اگر اس میں ہم یہ دیکھیں، اگر کوئی سیاسی جماعت یہ کوشش بھی کر رہی ہے کہ اس کو متنازع بنائے، تو میرے خیال میں یہ تو ان کے پاس بہت اچھا وقت ہے کہ وہ اپنے تعلقات کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ ایک نئے آرمی چیف کی تعیناتی ہو رہی ہے، ان معاملات کو بہتر کیا جا سکتا ہے، جو ماضی میں ہوا اسے بھلا کر آگے بڑھا جا سکتا ہے، ملکی مفاد میں آگے بڑھا جا سکتا ہے، تو یہ تو ایک بہت اچھا موقع ہے جس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے اس سیاسی جماعت کو۔ اگر کوئی بھی سیاسی جماعت اس میں کسی قسم کی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرتی ہے یا اس میں کسی قسم کا نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی ہے، تو یہ تو ان کے پاس اچھا موقع ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت دفاعی تجزیہ کار حارث نواز صاحب بھی موجود ہیں، ان سے بھی ہم بات آگے بڑھائیں گے۔ حارث نواز صاحب، اس پورے معاملے پر آج جو ساری ڈسکشن ہوئی ہے اس میں ہم اسی نتیجے پر پہنچے ہیں، خاص طور پر ایک تو کہ وزیر اعظم کی ثوابدید کسی بھی طریقے سے چیلنج نہیں ہو سکتی، ان کے پاس اتنی زیادہ آپشنز موجود ہیں کہ اگر کوئی اس میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش بھی کرے تو آرمی ایکٹ کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے، وزارت دفاع کے پاس بھی یہ تمام آپشنز موجود ہیں، اور ان تمام آپشنز کو استعمال کرتے ہوئے آگے بڑھا جا سکتا ہے۔